بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے نحو میں اعراب کی پہچان کے سلسلے میں مختلف پہلی صورت میں نے آپ کو کروائی تھی سورۃ الناس، کہ اس صورت میں جو لفظ آ رہا ہے اس پر جو اعراب آ رہا ہے، چونکہ صرف اور نحو کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آخری نحو کا تو خاص طور پہ آخری حرف کے اعراب کی پہچان ہو جائے اور جزوی ترکیب ہمیں پتہ چل جائے، تو اس لیے ترکیبیں ہم نے الحمدللہ کافی حد تک کی ہیں۔ تو اب میں اعراب کی پہچان کروا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم تراکیب کریں گے۔ اب دیکھیں سورۃ الفلق میں دیکھیں قل اعوذ، ان دونوں پہ بات ہو چکی تھی، برب الفلق۔ اب ربی پر تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بھائی کیا ہوتا ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ الفلق الف لام ہے، اس پر اس وجہ سے تنوین نہیں آ رہی۔ اچھا ربی پہ کسرہ کیوں آ رہا تھا؟ با کی وجہ سے کہ باہر فجر داخل ہے، اور الفلق پہ کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ الفلق اسم 16 قسموں سے کیا اسم مفرد منصرف صحیح ہے تو حالت جری میں ہے کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ساری چیزوں کا جواب آ گیا۔ من شر، شر من کیا ہے؟ مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور اعراب کی جو قسم ہے وہ معرب کے ساتھ ہے، مبنی کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا شر، شر پہ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ مضاف ہو رہا ہے۔ اچھا اور 16 قسموں میں سے کیا اسم مفرد منصرف صحیح ہے؟ کون سی حالت میں؟ حالت جری میں، کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے، تو اس لیے کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا، اور کسرہ تنوین نہیں آ رہی مضاف ہونے کی وجہ سے۔ آگے چلے خلق، اب یہ خلق کا کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کیا ہوتی ہے؟ مبنی ہوتی ہے۔ فعل مضارع کا اعراب فعل مضارع میں چلتا ہے، ماضی میں نہیں چلتا۔ آگے چلیں ومن شر غاسق، شر کا تو پتہ چل گیا، غاسق اس پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ 16 قسم سے کیا اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا اور تنوین کیوں آ رہی؟ کیونکہ تنوین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، حالت جری میں ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اسم مفرد منصرف صحیح کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے۔ اذا وقب، وقب فعل ماضی ہے، اگرچہ جو ہے نحو کے اعتبار صرف کے اعتبار سے مثال ہے، لیکن نحو کے اعتبار سے ویسے بھی مبنی ہے اور صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ومن شر النفاثات فی العقد، اب الشر النفاثات، اب النفاثات کیا ہے؟ 16 قسموں میں سے جمع مؤنث سالم، اور کون سی حالت میں؟ حالت جری میں، کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور حالت جری میں الف لام آ رہا ہے، تنوین نہیں آ سکتی، تو حالت جری جمع مؤنث سالم کی کس کے ساتھ آتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ آتی، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف نہیں، اعراب بالحرکت، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے العقد، العقد کیا 16 قسموں میں سے جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جو ہے حالت جری کس کے ساتھ آتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ومن شر حاسد، حاسد یہ بھی کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور اسم مفرد منصرف صحیح ہے حالت جری میں، اس لیے اس پر کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے۔ اذا حسد، حسد کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی ہے، لہذا اعراب کا محل نہیں ہے۔ تو یہ میں نے سورۃ الفلق کی آپ کو کروائی کہ سورۃ فلق میں جو لفظ آ رہا ہے، باقی دیکھیں با رہ گیا مبنی ہے، من رہ گیا مبنی ہے، واو رہ گیا مبنی ہے، من رہ گیا مبنی ہے، ٹھیک ہے، اذا مبنی، فی مبنی، تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے الحمدللہ کی ہیں۔ تو میں ایک ایک چیز کا آپ کی پہچان کروا رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔